توڑا ہے پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے اقتدار کے لیے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں انہی اداروں نے جو ہمارے سر پہ ان کو بٹھایا ہے تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے اس ملک کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے ایک ہی شخص ہے وہ عمران خان ہے اگر عمران خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا سے تعلقات ختم کیے اگر عمران خان نے آواز اٹھائی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے اور وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ سوچ لے وہ یہ سمجھ لے کہ اس قوم کا بچہ اس قوم کی بچی نوجوان بزرگ وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے اور بحیثیت مسلمان ہمارے پہ یہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہوگی تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے آج 36,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے یہ شرم کا مقام ہے ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اور آج اس ملک سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے مینڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا ہے بار بار پاکستان پہ اور آج پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا کردار ہے آج وہ دوبارہ ہمارے حکمران ہیں اور ان کا یا تو پیسہ وہاں پر ہے یا ان کی کمزوریاں ہیں ان کے پاس اور ہمیشہ کمزور لوگ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے آواز وہ اٹھا سکتے ہیں جو آزاد ہوں ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تاسیس کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے آپ کی قوم جاگ چکی ہے آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرأت کو آپ کی ہمت کو اور آپ کی محب الوطنی کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نقصان نہیں دینا چاہتے آج بھی آپ کال نہیں کر رہے اتنا بدترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا میں تو کہوں گا کہ یہ تو بالکل آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہیں انہوں نے اس کے باوجود یہ قوم چپ ہے کیونکہ آپ کال نہیں دے رہے اور آپ کی کال نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا احساس کر رہے ہیں آپ اس ملک کا احساس کر رہے ہیں آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ مینڈیٹ چوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ برجمان ہیں ان کرسیوں کے اوپر جن کرسیوں پہ دور کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں خدا کے لیے جاگو اپنی غلطی کو مان لو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح اگر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں نہ اس جہان معاف کریں گی اور اس جہان بھی ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے کیا جواب دیں گے ہم کیا جواب ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں کا جو ہم نے کی ہے یہ جو ہو رہی ہیں اس ملک پہ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے یہ سارے کیسز تفصیل کے بارے میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسز کیا ہیں توشہ خانہ میں عمران خان نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا اور عمران خان اس میں جیل میں ہے جبکہ اسی توشہ خانہ میں انلیگل طور پہ جو گاڑی آپ نکال نہیں سکتے وہ یہ دونوں زرداری اور نواز شریف نکال چکے ہیں وہ باہر پھرے ہیں ایک جو ہے صدر بنا ہوا ہے ایک جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا ہے یہ حالت ہے اور ایک دوسری جو ہے وہ گاڑی نکلوا کے وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے یہ حالت چل رہی ہے آج قوم جاگ چکی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے یا قوم سمجھتی نہیں ہے یا یہ بھیڑ بکریاں یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں میں آپ کی سب لوگوں کی جو اس سسٹم کے اندر اس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں
ان کے بچوں کو، رشتہ داروں کو، ان کی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے اور سے پوچھیں، دلائل پر پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک جواب ہے؟ یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا؟ کوئی جواز نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس۔ ہاں اگر صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک اردو کے ہمارے ٹیچر سے فخر سلیمانی صاحب ایک بات کہتے تھے کہ اتو لتھیاں چار کتاباں پنجواں لتھا دگا، چار کتاباں کوئی نہ کیتا دگے کیتا سیدھا، تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے۔ یہ دگے کے فارمولے نہیں چلنے والے، کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہو سکتا ہے، اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اصولوں پہ چلنا ہے، ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے، اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے، اس ملک کے ہمارے آئین کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے وہ کرنی ہے۔ اس ملک میں قانون کی بالادستی، قانون کا عمل درآمد ہمارے پہ فرض ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ڈرا کے دھمکا کے جیلی ایف آئی آریں کر کے فسائیت کر کے جیلی پرچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹارچر کر کے لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فرعون کی مثال بھی سامنے پڑی ہے۔ یہ تکبر، یہ ظلم، یہ لاقانونیت، یہ فسادیت، یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں، ہماری قوم نسلوں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں، ہمیں عزیز ہیں۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا، افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے، یا اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، میں اتنا عرصہ جو مفرور رہا ہوں تو اس میں میرا ایک بیٹا ہے، ابھی 12 سال کا، اس کا 11 سال کا ہوگا، کیونکہ میں نے تو لمبی مفروری گزاری ہے۔ میں تو 9 مئی سے ہی پہلے والا ہوں، اور میں اگر چپ ہوں تو اس لیے چپ ہوں کہ یہ ملک میرا ملک ہے، اور مجھے عمران خان نے ایک تربیت دی ہے۔ مجھے ایک تربیت میرے والد نے دی، میری والدہ نے دی، ایک تربیت سیاسی طور پر مجھے عمران خان نے دی، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ہم سے زیادہ ضروری ہے اس ملک کے لیے۔ اس تربیت کی وجہ سے میں تو منہ نہیں کھول رہا، لیکن یہ 9 مئی کیا ہے اور یہ 9 مئی کیسے ہوا، کس طرح ہوا؟ اگر میں نے منہ کھول لیا تو میں 9 مئی سے پہلے والا ہوں۔ اس 9 مئی سے پہلے بھی وہ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے 9 مئی کیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے کہ میرے پہ پرچے کاٹنے میں تو بڑی آپ تیزیاں دکھا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانا صلاح اللہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہ پیسے کیسے پہنچے ہیں وہ؟ آپ جواب دیں اس کے، آپ جواب دیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ ادارے پوچھیں جو پرچے میرے پہ کاٹ رہے ہیں، میں ڈی خان میں بیٹھا ہوں، پرچہ میرے پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا، ہماری لیڈرشپ پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا، وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانا صلی اللہ کے گھر کو تو پروٹیکٹ کر سکتی تھی، ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا؟ یہ پورا ایک پلان ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس تک عوام پہنچ گئی، کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام۔ آرام سے وہ جا رہے ہیں واک کرتے ہوئے، جیسے ریس کورٹ گارڈن میں ایوننگ کی واک کرنے آئے ہوں۔ عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے، اور جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسلام آباد میں غصے آنسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر۔ بلا بھی خود رہے ہو، نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو، اور آنے پر آنسو گیس بھی اوپر برسا رہے ہو۔ یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان مت لو، ہمارے ضبط کا مزید امتحان مت لو، اصلاح کرو۔ وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا، میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو، تو مجھے فون پہ مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسے ہو بابا، تم کیسے ہو، وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔
کبھی کبھی بات ہوتی تھی، میں گھر جا رہا، حالانکہ موبائل ایکسیس ہمارے پاس تھی، عمر بھائی بیٹھے، ہماری روزانہ 3 گھنٹے باتیں ہوتی تھی، زوم میٹنگ بھی ہوتی تھی، لیکن میں گھر فون کام اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کریں اور وہ یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے. لیکن میں جب بھی کال کرتا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑو. میرا نہیں پوچھتا تھا کہ کیسے ہو، کہاں ہو، بابا کب آؤ گے. وہ کہہ رہا تھا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. میری بیوی، مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور میں خود مفرور ہوں، چھپا ہوا ہوں، اور وہ مجھ سے سوال کرتی تھی کہ کیا کر رہے ہو تم. ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کہے گا جو کرنے کو، انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا، سب سے پہلے میں کروں گا. جب عمران خان حکم کرے گا کہ یہ کرنا ہے تو پہلا آدمی انشاءاللہ میں آؤں گا جو کروں گا. لیکن جب عمران خان جیسے کہے گا، میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بچیوں کی، بزرگوں کی بد دعائیں آپ کو لے ڈوبیں گی. مت اور بد دعائیں، کیونکہ اس بد دعا سے نقصان ہمارا ہے. ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا، ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے، ہماری نسلیں کمزور ہوں گی. ہم نہیں چاہتے کہ بد دعائیں لگ جائیں. بد دعا دیتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بد دعا ہمارے ملک کو لگے گی تو نہ لگے. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی پیسہ چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ خدا کی قسم ہم اپنے آپ کی ذاتی زمینیں، جائیداد، گھر بیچ کے پیسے آپ کو دے دیں گے اگر پیسے کا حرص ہے تو. طاقت چاہیے، اس سے زیادہ طاقت اور کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے دیے ہوئی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اس سے آپ ہمارے پہ حملہ آور ہیں، اور ہمارے پہ حملہ آور ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بدنامی نہ ہو ہمارے ملک کی. بول بھی نہیں رہے. اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ کچھ اور چاہیے تو وہی بتا دو، ہم دینے کو تیار ہیں، ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. یہ قوم پورا کرے گی، یہ قوم کھڑی ہوگی اور پورا کرے گی اس کو. آپ بتا تو دیں. ہاں، اگر آپ کا مسئلہ عمران خان سے ہے، عمران خان کے نظریے سے ہے، اور اس لیے ہے کہ عمران خان حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، تو پھر ہمیں قرآن میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر ہم قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے حکم پہ جائیں گے، اور حق کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی طاقت ہمیں سے نہیں ہٹا سکتی جب تک ہمارے اندر خون ہے، سانس ہے، جسم میں ہمت ہے. ہم یہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں، آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں، مجبور نہ کریں. نقصان ادھر بھی ہمارا ہے، ادھر بھی ہمارا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے، آپ کو نہیں ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مزید جو آپ کی پالیسیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور 8 فروری کے بعد پھر آپ نے جو یہ 21 اپریل کو دوبارہ یہ حرکت کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قومیں دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف ایک ایجنڈے پہ ہیں، اور وہ ہے مائنس عمران خان. تو سن لو سارے کے سارے، یہ پی ڈی ایم بھی سن لے، یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لیں، یہ پاکستان کے وہ لوگ جو عمران خان کو کرش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ مائنس عمران خان تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ عمران خان اس قوم کے دلوں میں رہتا ہے، تمہارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا. اور تم یہ آزما لو، تم یہ کر لو، اور تم نے کیا ہے. تم نے ہر طرح کی فسائیت کی ہے، ہر طرح کا ظلم کیا ہے، ہر طرح کی حرکت کی ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی تمہارے 8 فروری کو تمہیں جو جواب دیا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے دیا ہے، تمہاری اصلاح کے لیے دیا ہے. پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی، پھر لوگوں نے تمہیں پھر جواب دیا ہے 21 تاریخ کو. اب سمجھ نہیں آئی تو اب ایسا جواب ملے گا کہ خدا کی قسم داستان بھی نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیرے جانثار، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری قوم کو یہاں سے کھڑا ہو کے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ مجھے عمران خان کی محبت، عمران خان کا نظریہ اور عمران خان کی رہائی اس قوم کے لیے اتنی ضروری لگتی ہے جتنا مجھے اس وقت کوئی چیز ضروری نہیں لگتا. اور یہ بھی سب سن لیں کہ
انشاءاللہ یہ آنے والا وقت، یہ آنے والے کچھ دن، اس میں اگر کوئی ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق پہ ہیں اور وہ حق نہ ملا، تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیر اعلیٰ. تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا. ایسے نہیں جائے گا، پھر وہ واپس خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ عمران خان کو لے کے جائے گا، ان چوروں کی حکومت بھی گرا کے جائے گا. اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی ہے آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.